میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جو فرض علوم کی تفصیل جانتے ہوں، سیکھنا دور کی بات، صرف تفصیل جانتے ہوں کہ فرض علوم کیا کیا ہوتے ہیں اور کتنی مقدار میں ہمیں سیکھنا لازم۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اور چند مستحبات کو اختیار کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہماری نجات یقینی ہے، تو لہٰذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہونا، ان کو جاننا، توجہ کرنا، قرآن پاک سے شغف رکھنا، اس سے اکتساب فیض کرنا کوئی اتنا لازم اور ضروری نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں نے ایسے، کیونکہ میری 34 سالہ زندگی ہے، تقریباً میں عوامی آدمی اور بہت زیادہ ڈیپلی عوام کے درمیان رہ کر کام کر رہا ہوں، 34 سال ہو گیا۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو آستانوں سے وابستہ ہیں، نہ کبھی قرآن ختم کیا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، نہ گھر میں کوئی حدیث کی کتاب ہے، نہ سیرت کی کتاب پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہے۔ بد اخلاقی اتنی کہ جب محفل میں آئیں تو لوگ کہیں کہ جی حاجی صاحب سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق نہیں ہے، اور گھر میں پہنچو تو بیوی کو ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، ڈرائیور کو گالیاں بک رہے ہیں، تکبراً ہاتھ نہیں ملا رہے۔ گھر میں داخل ہو تو جیسے سلطان راہی مصطفیٰ قریشی داخل ہو گیا، اپنے آپ کو پبلک میں ریاکارانہ طور پر عاجزی کے ساتھ کتا کمینہ کہنے والا گھر میں داخل ہو کے مثل فرعون بن جاتا ہے، اپنے ماتحت کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہوتا۔ مارکیٹ میں پکا فراڈیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں کی پیمنٹیں دبائی ہوئی ہیں، بہنوں کی وراثتیں دبائی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ میں ڈیفینس میں کہیں بیان کے لیے جا رہا تھا، ایک خاتون کا فون آیا، کہنے لگی مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں بیان کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بہن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی وہ میرے بھائی نے ہی ابا جان کے 40ویں کی محفل رکھی ہے ایصال ثواب کے لیے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ ایصال ثواب کے فضائل بیان فرما رہے ہوں تو ذرا یہ بھی بیان کر دیجئے گا کہ ایک بھائی کے لیے اپنی بہنوں کو وراثت دینا بھی لازم ہے۔ یہ 40واں کر رہا ہے اور ہماری وراثتیں دبا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو ہمارا حال ہے۔ بعض اوقات پوری مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈیا ہوتا ہے جس کے ماتھے پر نشان تبلیغ دین کے لیے وہ جا رہا ہے، مسلسل لمبی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب سے بڑا فراڈیا وہ، جھوٹا پکا۔ لیکن کیا ہے جی مستحبات میں لگے ہوئے، جی تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں ہم، تبلیغ دین پہ کیا کرتے ہو جا کر وہاں پر؟ ایک بھائی نے یقین کرے مجھے کہا مفتی صاحب ایک اسی طرح تبلیغ دین سے وابستہ شخص سے میں نے قرضہ لیا وعدے سود پر، 40 لاکھ روپے دے چکا ہوں، لیکن ابھی تک قرضہ باقی ہے اور ابھی وہ عمرہ کرنے گیا۔ یہ بھی ایک فراڈ ہے ہمارے ہاں، ریزیڈینس کے اوپر قبضہ کر کے رشوت دے کر اسے کمرشل بنوا کر بلڈر نے بلڈنگ کھڑی کر دی، لوگوں کا حق سلب کر لیا، لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ نالیاں ڈلی تھی ایک گھر کے لیے، اس نے پوری بلڈنگ کھڑی کر دی، 20 فیملیز آ کر رہ رہی ہیں، 20 یہاں، 40 یہاں، 80 یہاں، وہ گڈر بند، پرابلم ہو رہی ہے۔ لیکن رشوتیں دے دے کر ٹھیکیدار صاحب نے بلڈنگیں کھڑی کر دیں، ہر سال حج کر کے اپنے گناہ دھلوا کر واپس آ جاتے ہیں، پھر پورے سال رشوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا یہ بھی احتساب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے منع فرمایا۔ سرکار نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم حرام چیزوں کو چھوڑ دو گے تو لوگوں میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات مستحبات پر عمل کر رہے ہیں، بعض اوقات فرائض پر بھی کر رہے ہیں، لیکن گناہوں سے اجتناب کا ذہن نہیں ہوتا۔ تھوڑی بہت ماں بہن کی گالیاں نکل جائے کوئی بات نہیں، تھوڑا بیوی کے منہ پہ تماچے مار لیں کوئی بات نہیں، کسی کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ لیں کوئی بات نہیں، کسی کا قرضہ دبا لیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، داڑھی رکھے نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں قضا ہو جائیں، کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کئی دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، یوٹیوب پر بیٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ فیس بک پر دوستیاں کریں، چیٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا جی وہ ہم پیر صاحب کی محفل میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ذکر کی محفل ہوتی ہے، پیر صاحب نے بھی ذہن بنایا ہوا کہ بیٹا کچھ بھی کرتے رہو، وہ نہیں کہتے کچھ بھی کرتے رہو، لیکن اس محفل میں آ کے بیٹھو، وہ مستحبات کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ بس جتنے مرضی پاپ کر لو، یہاں پر آ کر اگر محفل میں ہم بیٹھ گئے
تو پیر صاحب نے ہمیں گارنٹی دی انشاءاللہ اپنی نجات ہو جائے گی۔ یقیناً پیر صاحب کا یہ مقصد نہیں ہوگا دھوکے میں مبتلا کرنا، لیکن بعض پیر صاحبان کو اس اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف پہلو فضیلت کو بیان کر کر کے اگر آپ غلط فہمی پیدا کر دیں گے یہ غلط ہوگا۔ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس کا درجہ مستحبات میں آتا ہے، پہلے تمہیں فرائض سیکھنے ہوں گے، واجبات سیکھنے ہوں گے، سنت موقدہ کے بارے میں جانو، حرام مکروہ تحریمی ساتھ کیا ہے اس کے بارے میں سوچو، ذہن کے بارے میں کون سے خیالات لانا، کون سے قلب میں ارادے پیدا کرنا، کن چیزوں کا قصد کرنا، عزم مصمم کرنا تمہارے لیے قابل گرفت ہے، اور کس چیز کے بارے میں غور و تفکر نہ کرو تو تمہاری نجات ہے۔ کون سا خیال ذہن میں لاؤ گے تو باعث فضیلت ہے، کیا دیکھنا جائز کیا ناجائز، کیا بولنا جائز کیا ناجائز، کہاں ستر کا استعمال جائز کہاں ناجائز، کن سے دوستی جائز کن سے ناجائز، کس سے رشتہ داری جائز کس سے رشتہ داری قائم کرنا حرام اور چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے بد مذہب حضرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھر بھر کر گالیاں بکیں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کریں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کریں۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ یار ان کا مذہب ان کے ساتھ میرا اپنے ساتھ، ہم کون سا مذہب کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بیٹھتے ہیں چائے پی کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ کی ماں کے اوپر زنا کا الزام لگائے، آپ کے باپ کو ماں بہن کی گالی بکے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی کر دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں۔ بولتے ہیں یہ اخلاق بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے نبی نے اخلاق یہی سکھایا ہے کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، یہ سامنے سے آئیں تو ان کو سلام مت کرو، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، تعزیت، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ یہ اخلاق ہمارے نبی سکھا رہے ہیں، لیکن ہم ایسے بد مذہبوں سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، کاروباری ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مستحبات اپنے مقام پر، ان سے برکت ضرور حاصل کریں، اکابرین کا بڑا فیض ہے، لیکن اس فیض کامل فیض کی راہ میں کون کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس پر بھی توجہ ضروری ہے۔ فیض کس کو کہتے ہیں؟ جو میں نے اکابرین سے سیکھا، فیض اس اثر کا نام ہے جو کسی کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کر دے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کی صحبت میں بیٹھے، بے نمازی تھے نمازی ہو گئے، یہ آپ نے صحبت کا ایک اثر قبول کیا، پوزیٹو اثر، ہم کہیں گے پیر صاحب کا فیض جاری ہوا، نمازی ہو گئے۔ ہمارے ہاں فیض یہ ہوتا ہے کہ بس بیٹھ کر وقتی قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، ذہن کے اندر تھوڑا سا سکون پیدا ہو جائے، کچھ پاکیزہ ارادے پیدا ہو جائیں، اس کے بعد باہر نہیں نکلنے پاتے کہ لنگر مبارک درمیان میں آ کر جو ذہن میں موجود ہوتا ہے اس کو بھی محف کر دیتا ہے، اور وہی روش ہوتی ہے۔ آنے سے پہلے بھی ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، باہر نکل کے بھی بک رہے ہیں، پہلے بھی بے نمازی بعد میں بے نمازی، پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ دوستی بعد میں بھی لڑکیوں کے ساتھ دوستی، اور کہتے ہیں بڑا فیض ہے پیر صاحب کا۔ کون سا فیض ہے بھائی؟ ہوگا فیض، لیکن آپ کا بلب فیوز ہے۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین تبلیغ کے جواب میں بھی اسلام قبول نہ کیا، اس میں نبی کریم کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کا بلب فیوز تھا۔ تو بعض اوقات ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں نفس سے فیض کی چونکہ معرفت حاصل نہیں، ہم کہتے ہیں بہت فیض ہے۔ کیا فیض ہے؟ کیا آپ میں مثبت تبدیلی پیدا ہوئی، یہ بتائیے۔ جو ہماری مذہب اسلام سے بے رغبتی ہے، ناراض مت ہوئیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑے خصوصی کرم فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائی، ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ذرا ہم ہوش میں آئے تو ہمیں بتایا گیا تم مسلمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، بیٹا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعویٰ کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے عدل سے کسی ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، کسی کرسچن کے گھر میں پیدا کرتا، لیکن اس نے اپنے عدل سے ایک بچے کو ہندو کے گھرانے میں پیدا کیا، وہ ایکسٹریمسٹ ہندو بن کر رہا، ساری زندگی پوجا پاٹ کر کے اسی حالت میں مر گیا اور جہنم میں جائے گا، لیکن یہ اللہ کا عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ اس پر استقامت دے، ایمان کی حفاظت فرمائے، یہی دخول جنت کا سبب بنے گا، ہم جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دوسرے بھی بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، معبودان باطلہ، ناقصہ، ہمارا رب بالکل کامل و اکمل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمیں عطا فرمائے
تمام نبیوں میں سب سے فضیلت رکھنے والے، انتہائی کامل و اکمل، کامل ترین نبی، سید الاولین والآخرین۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک میں داخل جنت نہ ہو جاؤں پچھلے نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ اور اتنے کامل نبی، جو چیز دیکھ لے زندگی کی کامل، پرفیکٹ، ذات دیکھیں، شخصیت دیکھیں، تعلیم دیکھیں، کامل۔ پھر اللہ نے کتاب عطا فرمائی، قرآن عظیم، انتہائی کامل کتاب، پچھلی آسمانی کتابوں سے زیادہ افضل۔ لیکن یہ افضلیت کلام کی حیثیت سے نہیں ہے، کیونکہ پچھلی کتابیں جو اپنی اصل شکل میں نازل ہوئیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں، افضل ہی افضل ہے، مفضول کی گنجائش نہیں۔ لیکن چونکہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے قرآن پاک پچھلی کتابوں سے افضل ہے۔ اور پھر اس کی تعلیم دیکھیں، اتنا پرفیکٹ، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے شریعت نے قائم رہنا تھا، نبی کریم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو انتہائی کامل کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا چونکہ خود ذمہ لیا، قیامت تک کوئی زبر زیر پیش کی بھی غلط اس میں خرابی نہیں پیدا کر سکتا، تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ عارضی طور پر کوئی کرنا چاہے ہو سکتی ہے، اپنے غلط قرآن چھاپ دے، لیکن وہ کبھی بھی قائم نہیں رہے گی۔ لاکھوں ہمارے حافظ جیسی وہ سنیں گے فوراً غلطی پر مطلع ہوں گے، ختم۔ تو قرآن پاک انتہائی کامل۔ اللہ نے ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے ذریعہ ہدایت۔ کہیں فرمایا ھدی للناس، اس کا مطلب ہے قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے سب اس سے ہدایت کا فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ تو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے تو زمانہ تو بدلتا رہے گا، تغیر زمانہ ہوگا، لوگوں کی عادات بدلیں گی، نفسیات بدلیں گی، کیفیات بدلیں گی، جدید ادوار آئیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ متقین کے لیے اور انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، تو ماحول کتنا بھی بدلتا رہے انشاءاللہ قرآن جیسے زمانہ رسول میں ہدایت فراہم کر رہا تھا قیامت تک فراہم کرتا رہے۔ پھر اللہ نے جو ہمیں اسلام عطا فرمایا، مذہب، کامل ترین مذہب، کوئی ایک بھی مذہب ایسا اس کے مقابلے میں کوئی دین لا کے دکھائے کہ جیسے ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کامل ہیں، یہ قرآن میں اجمالی بیان، کچھ تفصیل حدیث میں، باقی پھر نبیوں کے وارثوں نے اس تفصیل کو بیان فرمایا۔ اس لیے اللہ نے 3 درجے بیان فرمائے تھے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم کی اطاعت کرو۔ اور نبی کریم نے بخاری کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جب کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا، جب تغیر زمانہ کے اعتبار سے سابقہ مفتہ بھی قول میں تغیر و تبدل کی ضرورت ہوگی تو علماء اپنا کردار ادا کریں گے، اور قیامت تک کوئی پہلو تشنا نہیں رہے گا۔ کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں اتنی کامل تعلیم ہو۔ ہمارا رب کامل، ہمارے نبی کامل، ہمارا مذہب کامل، قرآن پاک آسمانی کتاب کامل۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کامل لوگوں تک، اتنی کامل چیزوں تک، اتنی کامل زوات کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے باوجود کیا ہم بھی کامل ہوئے یا نہیں ہوئے، یا ہم ناقص رہے؟ جواب ہے بالکل ناقص رہے۔ بہت کم ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو ابھی کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، انٹروڈکشن بیان کرو، 90 تولے الفاظ میں، ایسا کہ اس کے بعد مزید کسی تعارف کی گنجائش نہ رہے۔ کر سکتے ہیں ہم جامع معنی تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ جس رب کو خدا کہتے ہیں، جس اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اس کی اتنی بھی معرفت حاصل نہیں کہ غیر مسلم کھڑے ہو کر اگر ہمارے نوجوان سے کہتا ہے کہ تم اپنے رب کا انٹروڈکشن پیش کرو تو 90 تولے الفاظ میں اپنے اس کامل رب کے بارے میں بتا سکے؟ نہیں معلوم۔ کوئی کہے گا جی اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، کوئی کہے گا جی وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بھئی وہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ سب اوصاف حمیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ضرور ہے، لیکن جامع معنی تعریف نہیں ہے۔ اس سے ذات کا مکمل انٹروڈکشن حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے جیسے میں آپ سے کہوں میرا ایک دوست ہے، بہت گہرا دوست، آپ نے کہا صاحب اس کو بتائیں کون ہے، میں نے کہا 6 فٹ قد ہے، آپ نے کہا تو سمجھ میں نہیں آیا، اور بتائیں، گورا رنگ ہے، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور بتائیں، بڑی بڑی آنکھیں، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، شلوار قمیص پہنتا ہے سفید رنگ کا اکثر،
ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، میرے گھر کے ساتھ رہتا ہے. دیکھیں کتنی میں نے بتائی، لیکن ابھی تک شخصیت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قریب ہونا ضروری ہے، ایک اندر دلچسپی پیدا کرنا ضروری ہے. ہمارے اکابرین نے اپنے گرد جمع کر کے پہلے فرض واجب سنت موقدہ کی ترغیبات دے دی تھی، حرام مکروہ تحریمی اسات وغیرہ سے بچا لیا تھا، پھر جو وقت تھا مستحبات میں لگایا. آج ہم لوگ مستحبات میں لگنے کے بعد جو اصل ضروری چیز تھی اس سے بالکل دور ہو گئے. تو لہذا مسلمان کو اتنا بھی نہیں پتا. کتنے نوجوان یہاں بیٹھے جو فیس بک یوز کرتے ہوں گے، اور آپ نے غیر مسلمین کو بھی دوست بنایا ہوگا، ڈیوڈ بھی دوست ہوگا، جوزف بھی دوست ہوگا، لیکن کبھی آپ نے اس کو دین کی دعوت دی ہے؟ اور آپ دے بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ جواب میں یہ کہے گا اچھا اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، تو آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا. اگر ایک آدمی مسلمان ہونے کے لیے آ جائے کہ مجھے مسلمان کر دو، تو ہم کہتے ہیں بھائی وہاں چلے جاؤ، مسجد کے اندر مولوی صاحب ہیں وہ مسلمان کریں گے. بعض اقوال کے مطابق اگر آپ نے کسی اور کے پاس مسلمان کرنے کے لیے بھیج دیا تو آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ جتنی دیر کے لیے آپ نے ادھر بھیجا کم از کم اتنے دیر آپ اس کے کفر سے راضی ہوئے، اور رضا بالکفر کفر. تو ہمیں تو کسی کو مسلمان تک کرنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل ہمارے نبی ہیں، لیکن اپنے نبی سے یہ ظاہری طور پہ قرب حاصل کرنے کے باوجود ابھی وہ فیض حاصل کرنے کا سلیقہ نہیں آیا. ابھی آپ کے اور ہمارے درمیان وہ اجنبیت ختم نہیں ہوئی جو ایک اپنائیت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ظاہری طور پر حاصل ہونی چاہیے تھی. آپ کہیں گے مجھ سے صاحب خامخواہ الزام نہ لگائیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. معذرت اگر آپ برا مانیں تو، لیکن میں گزارش کرتا ہوں، ہم میں کتنے ایسے بیٹھے ہیں، چاہے وہ داڑھی والے ہوں بغیر داڑھی والے، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، معذرت علماء کی بات نہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، کہ بعض اوقات داڑھی رکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں بس اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، لوگ ہاتھ بھی چومنے لگے ہیں، مسجد میں اگلی صف میں جگہ مل جاتی ہے، محفل میں آتے ہیں اسٹیج پہ بٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ضرورت ہے اس سے آگے بڑھنے کی. لیکن اگر سوال پیدا ہو کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر مشتمل کوئی ایک کتاب بھی کبھی پڑھی ہے پوری؟ آپ کے گھر میں کوئی سیرت کی کتاب ہے کہ آپ نے نبی کریم کی پیدائش کے واقعات سے لے کر اور وفات تک سب آپ نے سال بسال پڑھا ہو کہ بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، نوجوانی کیسے گزری، پھر جوانی میں کیسے داخل ہوئے، اعلان نبوت کیسے ہوا، 13 سالہ مکی زندگی کیسے گزری، ہجرت کے واقعات کیا ہیں، پھر 10 سالہ مدنی زندگی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، ہر سال کیا کیا واقعات ہوئے، اور پھر سرکار کی وفات کیسے ہوئی، جنازہ کس نے پڑھایا، ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا، پڑھی ہم نے کوئی کتاب؟ نہیں. سرکار کی ازواج ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین کہلاتی ہیں، ہماری مائیں ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو اپنی ماں کے نام معلوم ہے کہ نہیں؟ کریں اپنے آپ سے سوال، گنے ذرا انگلیوں پر، ابھی گنے. آپ کو پتا ہے نبی کریم کی ازواج کتنی تھی اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ اپنی ماں تک کا نام معلوم نہیں ہے. سرکار کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، کتنے صاحبزادے تھے، ان کے کیا کیا نام تھا، کوئی پتہ نہیں ہے. سرکار نے اس مذہب اسلام کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں سہی، کوئی شعور نہیں ہے. کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ اجتماع میں آؤ، بیٹھو، نعرے لگاؤ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، کھاؤ پیو اور نکل جاؤ آرام سے ڈکارے مارتے ہوئے. پھر آ جاؤ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے. اگر ایک غیر مسلم آپ سے یہ کویسچن کر لے کہ مجھے یہ بتاؤ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ذرا اپنے نبی کے بارے میں بیٹھ کے مجھے سمجھاؤ، تمہارے نبی کیسے تھے؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ اپنے نبی کی حیات طیبہ کے مثبت پہلو بیان کر سکتے ہیں؟ ان کے اوصاف حمیدہ آپ کے ذہن میں موجود ہیں؟ اگر وہ کہے ذرا پوری تفصیل سے بیان کرو، سرکار تمہارے کیسے پیدا ہوئے، بچپن کیسے گزرا، کس کس کا دودھ پیا، پھر کیا ہوا تھا، مکی زندگی، مدنی زندگی، ہماری جانے والا. اگر دوست کا میسج آ جائے ابھی بیٹھے ہوئے، ٹرنگ کی آواز آئے نا، وہ ٹیون کھولی ہوتی ہے تو فوراً دیکھتے ہیں کس کا ہے. اگر قریبی دوست کا ہوگا تو بظاہر دیکھتے رہیں گے لیکن نیچے ہاتھ چلتا رہے گا، پھر دیکھیں گے، مسکرائیں گے. اس سے نچلی سطح پر آ جاؤں تو خدا نہ خواستہ کوئی عشق مجازی کے اندر مبتلا ہو تو پھر تو اٹھ کے چلا جائے گا واش روم کے اندر، جا کے وہ میسج پڑھے گا اور اس کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا، اس کو سیو کر لے گا.
یہ اس کی شدید محبت کی علامت ہے کہ محبوب کے لیے محفل چھوڑ کے چلا گیا اور اس کا میسج بھی سیو کر لیا. انہیں یہی چاہیے بھائی، میں عشق مجازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، محبت کو تو تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی بات کو تو محفوظ رکھا جائے، ذہن میں رکھا جائے، اسے بار بار پڑھا جائے، اس سے نتائج اخذ کیے جائیں، دل کے اندر نور اور خوشی محسوس کی جائے، باچھے کھل جائیں، بتیسی بہار آ جائے. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں یا نہیں؟ تو کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا، اپنے گھر میں محفوظ کیا؟ اس کلام کو پڑھنے کے بعد ہمارے قلب میں خوشی پیدا ہوئی، ہمارے چہرے پہ ایسے خوشی کے آثار نمایاں ہوئے کہ والدہ نے آگے کویسچن کیا ہو کہ بیٹا آج مسکرا رہا ہے، کیا کوئی خوشی کی بات ملی ہے؟ نہیں، ہمارے گھر میں کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں، نہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، کوئی نہیں. بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے، داڑھی والے بھی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے داڑھی کے اندر پورے اسلام کو سمو لیا ہے. وہ بھائی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. حدیث آپ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اپنے محبوب کا کلام کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ اس سے فیض کیوں نہیں حاصل کریں گے؟ اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟